اگر آپ کا اس ویڈیو کو لے کر کوئی کوشچن ہے، کوئی سجیشن ہے یا ایون کرٹیسزم بھی ہے تو مجھ سے ضرور رابطہ کریے اور مجھے کومنٹس باکس میں کومنٹس کر کے ضرور بتائیے گا۔ تو اس سے پہلے کہ ہم مزید بات کریں، ہم ویڈیو کی طرف چلتے ہیں۔ بائبل مقدس میں معجزات کے بارے میں، بائبل مقدس میں بڑے بڑے کاموں کے بارے میں کیا ذکر ہے، کیا بیان بائبل مقدس اس کے بارے میں کرتی ہے؟ تو بائبل مقدس میں ہم 3 ایسے پیریڈز دیکھتے ہیں جس میں خدا نے اپنے معجزات جو ہے بڑی قدرت کے ساتھ انسانوں پر ظاہر کیے، اور یہ وہ پیریڈ گزرا تھا جس میں خدا لوگوں کو یہ بتاتا ہے کہ وہی زندہ اور سچا خدا ہے، اور اس کے علاوہ دنیا میں اور کوئی خدا نہیں ہے۔ اور بے شک ان 3 پیریڈز کے علاوہ بھی خدا کی حضوری اس کے لوگوں میں رہی ہے، اور وہ فقطاً اپنے لوگوں میں رہتے ہوئے بہت بڑے بڑے کام کرتا رہا ہے۔ لیکن بائبل مقدس میں یہ 3 ایسے پیریڈ گزرے ہیں جہاں پر ہم یکے بعد دیگرے خدا کے بڑے بڑے معجزات اور بڑے بڑے کاموں کو دیکھتے ہیں، جن کا خدا کے نزدیک، خدا کے لوگوں کے لیے ایک بڑا ہی خاص مقصد رہا ہے۔ ہم اس کے بارے میں ڈیٹیل سے دیکھیں گے کہ یہ 3 پیریڈ کون سے تھے، اور ان کے بارے میں، ان کے پیچھے خدا کا کیا مقصد تھا، کہ وہ لوگوں کو کیا اپنا پیغام دینا چاہتا تھا ان معجزات کے لیے اور ان بڑے بڑے کاموں کے ذریعے۔ ان میں جو سب سے پہلا دور گزرا تھا وہ دور موسیٰ اور ہارون کا دور تھا، جس میں خدا بڑے بڑے معجزے کرتا ہے، جس میں خدا اپنی قوم بنی اسرائیل کو، اپنے چرچ کو ملک مصر غلامی سے نکالتا ہے۔ اور دوسرا جو دور گزرا تھا وہ ایلیاہ اور الیشا کا دور گزرا تھا، جس میں خدا نے غیر قوموں کو بھی بتایا کہ وہ زندہ خدا ہے۔ تیسرا اور جو آخری دور گزرا تھا وہ یسوع مسیح اور اس کے رسولوں کا تھا، جس میں زمینی چرچ کی بنیاد رکھی جاتی ہے، جس میں خداوند کی وہ نبوت پوری ہوتی ہے کہ خداوند نہ صرف چرچ میں یہودیوں کو شامل کرتا ہے بلکہ غیر قوموں کو بھی چرچ میں شامل کرتا ہے۔ آگے ہم مزید اس کے بارے میں زیادہ ڈیٹیل سے دیکھیں گے کہ ان تینوں دوروں میں کون کون سے خدا کام کرتا رہا، اور ان سارے کاموں کا، ان سارے معجزات کا ایک کیا مقصد تھا۔ تو ہم دیکھیں گے کہ خدا کے سارے معجزات اور خدا کے سارے بڑے بڑے کاموں کے پیچھے مقصد کیا تھا۔ تو اگر آپ میرے ساتھ یہ سایہ اس کا 46 باب اور اس کی 9ویں اور 10ویں آیت پڑھیں تو اس میں کچھ یوں لکھا ہے: پہلی باتوں کو جو قدیم سے ہیں یاد کرو کہ میں خدا ہوں اور کوئی دوسرا نہیں، میں خدا ہوں اور مجھ سا کوئی نہیں، جو ابتدا ہی سے انجام کی خبر دیتا ہوں، اور ایام قدیم سے وہ باتیں جو اب تک وقوع میں نہیں آئیں بتاتا ہوں، اور کہتا ہوں کہ میری مصلحت قائم رہے گی اور میں اپنی مرضی بالکل پوری کروں گا۔ بے شک خدا ہمارے کل کے بارے میں واقف ہے اور آج کے بارے میں بخوبی جانتا ہے، اور وہ جانتا ہے کہ ہمارے ساتھ کل کیا ہوگا، اور اس ساری چیزوں کے بارے میں خدا کے سامنے کسی چیز میں کوئی پردہ نہیں ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ خدا نے سارے جو معجزات کیے، سارے جو بڑے بڑے کام کیے، ان سب کا پیچھے ایک مقصد تھا۔ اسی طرح ہم جب دیکھتے ہیں کہ خدا نے جب موسیٰ کے ذریعے معجزات کیے تو اس کا مقصد جو تھا وہ خدا کے چرچ کی بحالی تھی، کہ خدا نے اپنے چرچ کو ملک مصر سے، یعنی اپنے لوگوں میں اسرائیلیوں کو ملک مصر سے نکالا اور انہیں وعدہ کی سرزمین پر لے جانے کا ان کے ساتھ وعدہ کیا۔ آگے جو دوسرا دور گزرتا ہے وہ ایلیاہ اور الیشا کا دور گزرتا ہے، جس میں خدا اسرائیل کی عدالت کرتا ہے اور اپنے چرچ کے بارے میں ایک نبوت کرتا ہے کہ اس کا چرچ صرف یہودی قوم پر ہی مختصر نہ ہوگا بلکہ اس چرچ کا پھیلاؤ آگے باقی قوموں پر بھی جو ہے ظاہر ہوگا۔ اور یہی وہ ٹائم تھا جس میں خدا غیر قوموں کے سامنے بہت بڑے بڑے معجزات جو ہے وہ ایلیاہ اور الیشا کی نسبت کرتا ہے، اور یہ بتاتا ہے کہ خدا کا جو چرچ ہے اس میں صرف یہودی ہی شامل نہ ہوں گے بلکہ غیر یہودی بھی شامل ہوں گے۔ تیسرا اور جو آخری پیریڈ گزرا وہ یسوع مسیح اور رسولوں کا دور گزرا، اور اس میں یسوع مسیح جو آخری آدم بن کر آئے، اس نے وہ سب کیا جو پہلا آدم کرنے میں ناکام رہا۔ پہلے آدم جو خدا کی بادشاہی، خدا کے چرچ کو دنیا پر قائم کرنے میں ناکام رہا، یہ جو آخری آدم یعنی یسوع مسیح آیا، اس نے اس خدمت کو، اس کام کو جو ہے اس کی مکمل، اپنی راست بازی کے ذریعے مکمل تکمیل جو ہے اس کی۔ اور اس میں بہت سارے معجزات دکھائے گئے، بہت سارے بڑے بڑے نشانات دکھائے گئے، بہت سارے کام دکھائے گئے۔ اور آگے جب خداوند رسولوں تک اپنا کلام پہنچاتا ہے تو رسولوں کو جو پہلی آگاہی دی گئی تھی وہ یہ تھی کہ اسرائیل سے باہر نہ جانا، لیکن جب انہوں نے روح القدس انعام میں پایا تو اس کے بعد خدا خود ان کو کہتا ہے کہ اب تم پوری دنیا میں جاؤ اور مسیح کی منادی کرو، تاکہ لوگ جو ہیں وہ جانیں کہ خدا کا جو چرچ ہے وہ صرف یہودیوں تک مخصوص نہیں ہے
بلکہ پوری دنیا میں خدا کے چرچ جو ہے وہ پھیل گیا اور پوری دنیا سے خدا کی کلیسیا کے لیے لوگ جو ہیں وہ چنے گئے ہیں۔ اور یہی بات ہم دیکھتے ہیں کہ جب یسوع مسیح مردوں میں سے جی اٹھے تو اس سے پہلے کہ وہ آسمان پر اٹھائے جاتے، انہوں نے اپنے لوگوں کے ساتھ، اپنے رسولوں کے ساتھ کیسے کلام کیا۔ اگر ہم میرے ساتھ مرکز کی انجیل اس کا 16 باب اور اس کی 15 سے 18 آیت پڑھیں تو اس میں کچھ یوں لکھا ہے، اور اس نے ان سے کہا کہ تم تمام دنیا میں جا کر ساری خلق کے سامنے انجیل کی منادی کرو۔ میرے عزیزو، جو بات ہمارے غور کرنے والی ہے وہ یہ ہے کہ یسوع مسیح نے یہ بات نہیں کہی کہ جا کر لوگوں کی بدروہیں نکالو، جا کر شفاؤں کی عبادت کرو، جا کر لوگوں کو غیر زبانیں بولنے کی تلقین کرو، بلکہ خداوند نے کہا کہ پر تم جا کر ساری خلق کے سامنے انجیل کی منادی کرو، یعنی یسوع مسیح کے کفارے کی منادی کرو، یسوع مسیح کے موت کے، جی اٹھنے کے اور دوبارہ آنے کی منادی کرو۔ ان کو لوگوں کو بتاؤ کہ بغیر یسوع کے کوئی اور نام نہیں بخشا گیا جس کے وسیلے سے نجات ہو۔ بعد میں خداوند یسوع مسیح بتاتے ہیں اور جو ایمان لائیں اور بپتسمہ لیں وہ نجات پائے گا، اور جو ایمان نہ لائے وہ مجرم ٹھہرایا جائے گا۔ اور ایمان لانے والوں کے درمیان یہ معجزے ہوں گے، وہ میرے نام سے بدروحوں کو نکالیں گے، نئی نئی زبانیں بولیں گے، سانپوں کو اٹھا لیں گے، اور اگر کوئی ہلاک کرنے والی چیز پیئیں گے تو انہیں کچھ ضر نہ پہنچے گا، وہ بیماروں پر ہاتھ رکھیں گے تو اچھے ہو جائیں گے۔ اس حوالے میں خداوند کا کلام بڑا صاف صاف ہمیں بیان کر رہا ہے کہ معجزات، شفائیں، بڑے بڑے کام، غیر زبانیں، یہ ہمارا ایمان نہیں ہے، بلکہ یہ ہمارے ایمان کی بائی پروڈکٹس ہیں۔ ہمارا جو ایمان ہے وہ یسوع مسیح ناصری اور وہی اکیلا ہے۔ ہمارا جو ایمان ہے وہ اس کا کفارہ، اس کی صلیب ہے۔ لیکن جب رسول اس کی منادی کرتے تھے تو وہ لوگ جو ایمان لاتے تھے، یعنی وہ غیر قومیں اور وہ یہودی جو اس پر ایمان لاتے تھے، ان کے درمیان یہ بڑے بڑے نشان جو تھے وہ قائم کیے جاتے تھے، وہ نظر آتے تھے۔ اور یہی وجہ ہے کہ رسولوں کے اعمال میں ہمیں بہت سارے معجزات دیکھنے کو ملتے ہیں۔ ہمیں ملتا ہے کہ جب پطرس رسول ان سے کلام کرتا تھا وہ اپنی زبان میں بولتا تھا، لیکن وہاں پر جو موجود لوگ تھے وہ اس کے کلام کو اپنی جو نیٹو زبانیں تھیں اس میں وہ سمجھ رہے تھے۔ تو یہ سارا خدا کا ایک بہت بڑا معجزہ تھا، خدا کا بہت بڑا کام تھا جو خدا نے ابتدائی کلیسیا کو بخشا، جس کے نشانات ابتدائی کلیسیا نے دیکھے۔ لیکن آج ہمارے پاس یہ معجزات، یہ نشانات ویسے نہیں ہیں جیسے وہاں پر موجود تھے۔ کیوں؟ کیونکہ اس دور میں چرچ کی بنیاد کا ایک مقصد تھا، اور اس مقصد کے پورا ہونے کے بعد، یعنی چرچ کی بنیاد قائم ہونے کے بعد، رسولوں کے بعد یہ نشانات بھی خدا نے اپنے پاس واپس لے لیے۔ آگے ہم مزید دیکھیں گے کہ خدا کا کلام اس کے بارے میں کیا کہتا ہے۔ مزید اگر کوئی بندہ اس چیز کا دعویٰ کرتا ہے کہ بھائی آج بھی یہ نشانات قائم ہیں، آج بھی یہ نشانات ویسے ہی موجود ہیں جیسے ابتدائی کلیسیا میں تھے، تو آپ کو جو لوگ ایسے دعویٰ کرتے ہیں وہ کبھی بھی وہاں پر نہیں ملیں گے جو واقعی زہر کی بوتل کو پئیں اور انہیں کوئی ضر نہ پہنچے، جو واقعی زہریلے سانپ کو اپنے سے کٹوائیں اور وہ نہ مرے، کیونکہ یہ لوگ صرف جھوٹے دعوے کرتے ہیں، ان میں کوئی سچائی نہیں۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کیونکہ خدا کا کلام سچا ہے۔ خداوند نے اپنے بندہ توما سے کہا تھا، توما تو دیکھ کر ایمان لایا ہے، لیکن تیرے بعد ایسی جنریشن آئے گی جو بغیر دیکھے، بغیر معجزات کے، بغیر نشانات کے مجھ پر ایمان لائیں گی۔ اور میرے عزیزو، جیسے موسیٰ کے دور میں معجزات کا ایک خاص مقصد تھا، اور جیسے ہی وہ مقصد کمپلیٹ ہوا، معجزات آگے ہم نہیں دیکھتے کہ داؤد نے کوئی معجزہ کیا ہو، آگے ہم نہیں دیکھتے ایزیکیل نے، یسایہ نے، سلیمان نے یا باقی پیغمبروں نے کوئی معجزات کیے ہوں۔ ان سب کا ایک ٹائم پیریڈ تھا، کیونکہ خدا کا ایک مقصد تھا کہ انسان خدا کی طرف دیکھے، نہ کہ ان معجزات کی طرف۔ خدا کا مقصد تھا کہ انسان خدا کی پرستش کرے، نہ کہ ان بڑے بڑے کاموں اور معجزات پر۔ خدا اس لیے نہیں چاہتا کہ ہم اس کی پرستش کریں کیونکہ وہ بڑے بڑے کام کرتا ہے، بلکہ خدا اس لیے چاہتا ہے کہ ہم اس کی پرستش کریں کیونکہ وہ خالق ہے، اور ہم پر فرض ہے کہ ہم اس کی مخلوق ہوتے ہوئے اس کی اسی طرح پرستش کریں جس طرح اس نے کلام پاک میں ہمیں حکم دیا ہے کہ اس کی پرستش کریں، نہ کہ ہم اپنی مرضیوں کے ساتھ، اپنی منمانی کر یا جس طریقے سے ہم چاہتے ہیں کہ پرستش کریں ویسے خدا کی پرستش کریں، بلکہ پرستش کا وہی طریقہ، وہی اصول اور وہی قوانین ہونے چاہیے جو خدا نے بائبل مقدس میں اپنی تعلیمات کے ذریعے ہمیں بیان کیے ہیں۔ یہی بات پولس رسول افسیوں 2 باب اس کی 11، 19 اور 20 آیت میں یوں بیان کرتا ہے، پس یاد کرو کہ تم جو جسم کی روح سے غیر قوم والے ہو، اور وہ لوگ جو جسم سے ہاتھ سے کیے ہوئے ختنہ کے سبب سے مختون کہلاتے ہیں، تم کو نامختون کہتے ہیں،
پالوس رسول یہاں پر غیر قوموں سے بات کر رہا ہے کہ یہودی اگرچہ تمہیں ناپاک کہتے ہیں کیونکہ تمہارا ختنہ نہیں ہوا، لیکن تم مسیح یسوع میں اب ایک ہو، چاہے تمہارا ختنہ ہے یا نہیں۔ ابراہیم کی تم اولاد ہو ایمان کے وسیلہ سے، نہ کہ ختنہ کے وسیلہ سے۔ آگے 19ویں آیت میں وہ کہتا ہے پس اب تم پردیسی اور مسافر نہیں رہے، بلکہ مقدسوں کے ہم وطن اور خدا کے گھرانے کے ہو گئے، اور رسولوں اور نبیوں کی نیو پر، جس کے کونے کے سرے کا پتھر خود مسیح یسوع ہے، تعمیر کیے گئے ہو۔ یعنی سارے لوگ جو یہودی اور غیر یہودی تھے جو یسوع مسیح پر ایمان لائے، وہ ایمان کے وسیلہ سے ابراہیم کے فرزند کہلائے اور خدا کی فیملی کے حصہ بنے، اور یسوع مسیح اس کلیسیا کا سر ٹھہرا۔ اور اس ابتدائی کلیسیا کی جو بنیاد تھی اس کی منادی کی گئی مسیح کی صلیب کی اس میں، اور اس میں ہم نے بہت سارے نشانات، بہت سارے عجیب کام اور بہت سارے معجزات دیکھے، جس کی تصدیق جو ہے آگے عبرانیوں کا لکھاری جو ہے وہ 2 باب اس کی 3 اور 4 آیت میں یوں کہتا ہے، وہ کہتا ہے تو اتنی بڑی نجات سے غافل رہ کر ہم کیوں کر بچ سکتے ہیں، جس کا بیان پہلے خداوند کے وسیلہ سے ہوا اور سننے والوں سے ہمیں پایا ثبوت کو پہنچا، اور ساتھ ہی خدا بھی اپنی مرضی کے موافق نشانوں اور عجیب کاموں اور طرح طرح کے معجزوں اور روح القدس کی نعمتوں کے ذریعے سے اس کی گواہی دیتا رہا۔ میرے عزیزو، خداوند کا بندہ ہمیں بیان کر رہا ہے کہ نجات کے لیے صرف اور صرف یسوع مسیح ہی ہے، اور وہی نجات کا اکیلا ذریعہ ہے۔ معجزات، شفائیں، یہ ساری جو چیزیں ہیں یہ جسمانی چیزیں ہیں، اور یہ وہ چیزیں ہیں جو ایک وقت کے ساتھ ختم ہو جاتی ہیں، لیکن نجات کا جو ذریعہ تھا وہ دنیا کے آغاز سے لے کر آج تک جو ہے وہ یسوع مسیح ہی ہے۔ ابراہیم، اسحاق، یعقوب بھی یسوع مسیح پر ایمان کے ذریعے سے بچے، اگرچہ وہ یسوع مسیح کا بظاہر نام نہیں جانتے تھے، لیکن وہ اس چیز پر ایمان رکھتے تھے کہ مسیحا آئے گا، اور ان کے اسی ایمان کے سبب سے وہ بچائے گئے۔ آج ہم جو ہیں جو یسوع مسیح کے نام سے واقف ہیں، ہم بھی اگر یسوع مسیح پر ایمان رکھیں گے تو ہم بچائے جائیں گے۔ بظاہر ہمیں شفا ملے یا نہ ملے، ہم بڑے بڑے کام دیکھیں یا نہ دیکھیں، نشانات اور معجزات اور غیر زبانیں ہم پریکٹیکل ان سب کا ایکسپیرینس کریں یا نہ کریں، اگر ہم مسیح یسوع پر ایمان نہیں رکھتے تو ہماری نجات ناممکن ہے۔ اور خداوند کا بندہ یہی یہاں پر بتا رہا ہے کہ اتنی بڑی نجات سے غافل رہ کر ہم کس طرح بچ سکتے ہیں۔ یہ وہ نجات ہے جس کے بارے میں یسوع مسیح نے کلام کیا، رسولوں نے کلام کیا، اور بڑے بڑے کام جو ہے خدا نے پاک روح کے ذریعے اپنی کلیسیا پر، اپنے ابتدائی چرچ پر ظاہر کیے۔ لیکن اس سب میں جو مین پوائنٹ جس پر زیادہ زور دیا گیا ہے وہ یسوع مسیح کی منادی پر زور دیا گیا ہے، وہ یسوع مسیح کی صلیبی کفارے پر زور دیا گیا ہے، وہ یسوع مسیح کی تعلیمات پر زور دیا گیا ہے، اور یہی وہ منادی تھی، یہی وہ تعلیمات تھی، یہی وہ ڈسپلن تھا جس کے بارے میں یسوع مسیح نے اپنے رسولوں سے کہا کہ تم جا کر پوری دنیا میں مسیح کے کفارے کی منادی کرو، اور ان کو بتاؤ، ان کو یاد دلاؤ جو میں نے سکھایا ہے تمہیں، جو تعلیمات میں نے تمہیں دی ہیں، ان کو جا کر وہ تعلیمات دو۔ لہٰذا یہ معجزات، بپتسمے، یہ ساری چیزیں مسیح کے چرچ کی ابتدائی تعلیمات تھی، جن کے بارے میں خدا نے بتایا کہ نشانات کے ذریعے خدا کی جو منادی تھی وہ ثابت کی گئی کہ وہ واقعی سچا اور حق کا خدا ہے، اور اس کی منادی واقعی سچی ہے۔ اور اس کے بارے میں مزید عبرانیوں کا جو لکھاری ہے وہ ہمیں یوں لکھتا ہے، عبرانیوں 6 باب اس کی پہلی 3 آیت میں، پس آؤ مسیح کی تعلیم کی ابتدائی باتیں چھوڑ کر کمال کی طرف قدم بڑھائیں، اور مردہ کاموں سے توبہ کرنے اور خدا پر ایمان لانے کی، اور بپتسموں اور ہاتھ رکھنے اور مردوں کے جی اٹھنے اور ابتدائی عدالت کی تعلیم کی بنیاد دوبارہ نہ ڈالیں، اور خدا چاہے تو ہم یہی کریں گے۔ میرے عزیزو، خدا کے رسول جو تھے، خدا کے جو لوگ تھے، وہ بخوبی واقف تھے کہ ان معجزات کا، ان نشانات کا، غیر زبانوں کا، اور باقی تمام جو کلیسیا میں معجزات دیکھے گئے تھے، ان سب کا پیچھے مقصد کیا ہے۔ وہ سب لوگ اس سے بخوبی واقف تھے کہ جو سب سے زیادہ ضروری چیز ہے وہ معجزات، وہ نشانات، وہ بڑے بڑے کام نہیں ہیں، کیونکہ یہ وہ کام ہے جس کے ذریعے ابلیس بھی لوگوں کو گمراہ کرتا ہے۔ کیونکہ اگر ابلیس جو ہے وہ اگر لوگوں کو گمراہ کرنا چاہے تو اس کا سب سے بڑا کام ہی یہ ہے کہ لوگوں کا سارا دھیان معجزات پر، شفاؤں پر، ان تمام جسمانی چیزوں پر لگائیں، تاکہ کوئی بندہ خدا کی منادی کی طرف آئے نہ، کوئی بندہ کلام خدا کا سننے کے لیے آئے نہ۔ اور یہی وجہ ہے کہ ایسے بہت سارے چرچ جو مسیح یسوع کے چرچ نہیں ہیں، وہاں پر صرف
انہی چیزوں کی منادی کی جاتی ہے، خدا کے کلام کی، کفارے کی، نجات کی، جو ہے توبہ کی کوئی منادی نہیں ہوتی، اور صرف لوگ آتے ہیں ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں، شفائیں لینے آتے ہیں، غیر زبانیں بولتے آتے ہیں، اور ادھر ادھر کی باتوں پر اپنا ٹائم ضائع کر کر واپس گھر کو لوٹ جاتے ہیں۔ اور یہ سارا کام ابلیسی ہے، کیونکہ ابلیس کا کام ہے گمراہ کرنا، ابلیس کا کام ہے کہ خدا کے کلام کو بگاڑنا، خدا کے کلام کو ویسے پیش کرنا جیسا کہ بائبل مقدس میں ذکر نہیں ہے۔ یہ بات کبھی نہ بھولیے گا کہ خداوند یسوع مسیح کی آزمائشوں میں ابلیس جب خدا کے ساتھ اپنے آرگومنٹس پیش کرتا ہے تو وہ بائبل سے باہر نہیں ہوتے، بلکہ وہ بائبل کی ہی ادھر ادھر کی آیتیں اٹھا کر خدا کے سامنے آگے اپنے آرگومنٹس رکھ دیتا ہے۔ لیکن خداوند یسوع مسیح بائبل میں سے ہی اسے جواب دیتے ہیں کہ انسان کا جو ابتدائی اور سب سے بڑا مقصد ہے وہ اپنے خدا کی عبادت کرنا ہے اور صرف اسی کو سجدہ کرنا ہے۔ اور یہاں پر بھی آج ہماری منادی کا جو سب سے بڑا مقصد ہے وہ لوگوں تک خدا کی صلیب کا یعنی نجات کا پیغام جو ہے وہ پوری دنیا تک پھیلانا ہے۔ اور اسی نجات کے کلام کو جانتے ہوئے خدا کے رسولوں نے آگے منادی کی۔ اگر آپ میرے ساتھ پہلا کرنتھیوس کا 13 باب اور اس کی 8ویں اور 11ویں آیت دیکھیں تو پولس رسول کیا بیان کرتا ہے؟ وہ کہتا ہے محبت کو زوال نہیں، نبوتیں ہوں گی تو موقوف ہو جائیں گی، زبانیں ہو تو جاتی رہیں گی، علم ہو تو مٹ جائے گا، کیونکہ ہمارا علم ناقص ہے اور ہماری نبوت ناتمام، لیکن جب کامل آئے گا تو ناقص جاتا رہے گا۔ خداوند کا بندہ پالوس رسول جس چیز کی یہاں پر نبوت کر رہا ہے وہ یہ ہے کہ جو ہماری نبوتیں ہیں وہ ایک دن ختم ہو جائیں گی، مٹ جائیں گی۔ جو غیر زبانیں آج چرچ میں موجود ہیں، یہ پالوس رسول اپنے دور کے بارے میں کہہ رہا ہے، جو موجود ہیں وہ ایک وقت آئے گا ختم ہو جائے گی۔ ہمارا جو علم ہے وہ ناقص ہے، وہ ختم ہو جائے گا، لیکن ایک چیز جو ہمیشہ قائم رہے گی وہ ہے خدا کا کلام، خدا کا مقدس پاک کلام، جو آج بھی ہمارے پاس خدا کی بائبل مقدس کے ذریعے جو ہے وہ ہمیں سونپا گیا ہے۔ یعنی خدا کے تمام صحیفے، خدا کا سارا کلام جو ہے وہ ابدی اور اٹل ہے، اس میں کسی قسم کی کوئی ترمیم نہیں، کوئی تبدیلی نہیں۔ اور ہمارے جو کام ہیں، ہماری جو نبوتیں ہیں، ہماری جو غیر زبانیں ہیں، ہمارے جو بڑے بڑے معجزات ہیں، ہمارے جو اپنے نشانات جو ہم دیکھتے ہیں آج چرچ کی بنیاد میں، وہ سب ختم ہو جائیں گے۔ لیکن جب کامل آئے گا، یعنی جب کینن بنے گا، جب خدا کی بائبل مقدس کی مکمل تکمیل ہو جائے گی تو یہ نشانات کی ضرورت نہیں پڑے گی، بلکہ منادی کے لیے کس کی ضرورت پڑے گی؟ بائبل مقدس کی اور مسیح یسوع کی تعلیمات کی، جس کی بنیاد یسوع مسیح نے اپنے رسولوں کو دی کہ جاؤ اور مسیح کی تمام منادی کو پوری دنیا میں بیان کرو، اور جیسے جو کچھ میں نے سکھایا ہے وہ پوری دنیا کو بیان کرو۔ اور یہی وجہ ہے کہ خدا اپنے پاک روح کی گائیڈنس کے ذریعے اپنے رسولوں کو، اپنے لوگوں سے یہ کلام کرتا تھا، اور وہ پاک روح کی ہدایت کو، اس کلام کو قلم بند کرتے جاتے تھے۔ اور آج ہمارے پاس وہ کلام بائبل مقدس کی صورت میں، بائبل مقدس کی شکل میں موجود ہے۔ لہٰذا اگر ہم اس کو اگنور کرتے ہیں اور اپنے پرسنل ایکسپیرینسز کو، اپنی خوابوں کو، اپنے مکاشفات کو، اپنی جسمانی چیزوں کے پیچھے بھاگتے ہیں تو میرے عزیزوں ہم بہت بڑی غلطی کر رہے ہیں، کیونکہ خدا چاہتا ہے کہ ہم اس کی مرضی کو جانیں، اور اس کی مرضی اس کے باہر کہیں بھی نہیں ہے۔ اگر آپ بائبل کی اس مرضی کے بارے میں نہیں جانتے تو آپ کسی بھی مرضی کے بارے میں نہیں جانتے۔ اگر آپ بائبل کی اس مرضی کو پورا نہیں کرتے تو آپ اس کا مطلب ابلیس کی مرضی کو پورا کرتے ہیں، کیونکہ ابلیس جو ہے وہ بائبل مقدس کی تعلیمات کے خلاف ہے، وہ بائبل مقدس کی تعلیمات کو رد کرتا ہے، اور وہ بائبل مقدس کی تعلیمات پر ہمیشہ کیچڑ اچھلتا ہے۔ لہٰذا آپ ان پوائنٹس کو یاد رکھیے گا جو میں کہنے لگا ہوں ابھی، کہ جب یسوع مسیح آسمان پر اٹھائے گئے، اس سے پہلے وہ آسمان پر اٹھائے جاتے انہوں نے کہا کہ پس تم جا کر سب قوموں میں انجیل کی منادی کرو، اور یسوع نے یہ پیغام اپنے رسولوں کو دیا، اور لہٰذا اسی منادی کا پیغام رسولوں نے آگے اپنے شاگردوں کو دیا۔ جب انہوں نے کہا کہ تم جا کر مسیح کی منادی کرو، انہوں نے یہ بالکل بھی نہیں کہا کہ جا کر لوگوں کی بدروہیں نکالو، جا کر چارٹ لکھواؤ، آئیں اور شفا پائیں، جا کر لوگوں کو شفائیں دو، جا کے بدروہیں نکالو، غیر زبانیں بولو، بلکہ اس نے کہا کہ جاؤ اور پوری دنیا میں مسیح کی منادی کرو۔ آگے ہم دیکھتے ہیں کہ جب خداوند کا بندہ پالوس رسول اس دنیا سے جانے لگا تو اس سے پہلے اس نے اپنے لوگوں کو کیا نصیحت دی، اس نے اپنے شاگرد تیموتھیوس کو کیا لکھا؟ اگر آپ میرے ساتھ پہلا تیموتھیوس اس کا 3 باب اور اس کی 16 سے 17 آیت پڑھیں تو اس میں یوں لکھا ہے کہ ہر ایک صحیفہ جو خدا کے الہام سے تعلیم اور الزام اور اصلاح اور راست بازی میں تربیت کرنے کے لیے
فائدہ مند بھی ہے، تاکہ مرد خدا کامل بنے اور ہر ایک نیک کام کے لیے تیار ہو جائے۔ خدا اور مسیح یسوع کو جو زندوں اور مردوں کی عدالت کرے گا، گواہ کر کے اور اس کے ظہور اور بادشاہی کو یاد دلا کر میں تجھے تاکید کرتا ہوں کہ تو کلام کی منادی کر، وقت اور بے وقت مستعد رہ، ہر طرح کے تحمل اور تعلیم کے ساتھ سمجھا دے اور ملامت اور نصیحت کر، کیونکہ ایسا وقت آئے گا کہ لوگ صحیح تعلیم کی برداشت نہ کریں گے، بلکہ کانوں کی کھجلی کے باعث اپنی اپنی خواہشوں کے مطابق بہت سے استاد بنا لیں گے، اور اپنے کانوں کو حق کی طرف سے پھیر کر کہانیوں پر متوجہ ہوں گے، مگر تو سب باتوں میں ہوشیار رہ، دکھ اٹھا، بشارت کا کام انجام دے، اپنی خدمت کو پورا کر، کیونکہ میں اب قربان ہو رہا ہوں اور میرے کوچ کا وقت آ پہنچا ہے۔ یہ خداوند کے بندے پالوس کے اپنے شاگرد تموتھیوس کو آخری کلام ہے، اور وہ اس سے یہی بار بار نصیحت کہہ رہا ہے کہ کرسچن ڈسپلن پر، یعنی مسیح یسوع کی منادی پر کام کر، لوگوں کو نصیحت کر، ملامت کر، لوگوں کو مسیح کی تعلیم دے، انہیں کوئی ڈرامے کر کے نہ دکھا۔ اور میرے عزیزوں، ہم واقعی اس دور میں ہیں جس میں لوگ اپنی مرضی کے استادوں کو چن رہے ہیں، جس میں لوگ کہانیوں پر زیادہ غور کرتے ہیں۔ آپ نے اکثر اپنے ارد گرد یہ کہانیاں سنی ہوں گی، بہن اس میٹنگ چ گئے، پادری صاحب نے ہاتھ رکھیا تے 500 بندہ تے اگلا ایویں ڈگ گیا، بہن اس پادری نے تے جدو گل کیتی تے لوکی جڑے مردہ سی وہ زندہ ہو گئے، لوکی جڑے لولے سی وہ ٹرن لگ گئے۔ اب یہ ساری کہانیاں ضرور اگر میں نے سنی ہے تو آپ نے بھی ضرور سنی ہوگی کسی نہ کسی کے منہ سے، لیکن میرے عزیزو یہ سب ڈرامے بازیاں ہیں، یہ سب ابلیسی لوگ ہیں اور ان کے کام ہیں۔ ان سب لوگوں کا خدا کے کلام سے، خدا کی تعلیمات سے، خدا کی مصلوبیت کی منادی سے دور دور تک کوئی تعلق نہیں۔ ان سب لوگوں کا صرف خدا ان کا اپنا پیٹ ہے، اور یہ سب لوگ ابلیس کی اولاد ہے، کیونکہ جو خدا کے لوگ ہیں، جو خدا کی تعلیمات پر چلنے والے لوگ ہیں، ان کا جو فوکس ہے وہ یسوع مسیح کی تعلیم پر ہے، ان کا جو فوکس ہے وہ مسیح یسوع کی مصلوبیت کی منادی پر ہے، ان کا جو فوکس ہے وہ یہ ہے کہ لوگوں تک نجات کا کلام پہنچے۔ وہ ایسے ڈرامے بازیاں نہیں کرتے، انہوں نے اپنی مرضی سے، اپنے ایکسپیرینس، اپنی نبوتیں، اپنے معجزات کو جو ہے آرگنائز نہیں کیا، بلکہ وہ بائبل مقدس کی، بائبل کی تعلیم، یعنی جیسے یسوع مسیح نے نبوت کی، یسوع مسیح نے بیان کیا کہ انجیل کی منادی پوری دنیا میں کرو۔ تو بے شک میرے عزیزوں، ہم ایسے دور میں ہیں، ہم ایسے کام میں ہیں کہ بہت سارے جھوٹے رسول، جھوٹے مسیح اٹھیں گے، اور اگر وہ سچ میں بھی ایسے سارے معجزات کرتے ہیں تو بائبل مقدس ہمیں واضح طور پر بیان کرتی ہے کہ ایسے لوگوں کے پیچھے ہم نے نہیں جانا، کیونکہ جب موسیٰ کے دور میں جب خدا نے موسیٰ کے عصا کے ذریعے سانپ بنوایا تو جو ابلیسی لوگ تھے وہاں پر انہوں نے بھی اپنے عصا کے ذریعے سانپ بنا لیا۔ تو ابلیس کے پاس بھی یہ پاور ہے، یہ قدرت ہے کہ ابلیس بھی جو ہے وہ معجزات کر لیتا ہے۔ لہٰذا آپ نے جو خدا کا کلام سن رہے ہو، ایسے لوگوں کے ڈراموں میں، ایسے لوگوں کے پہلو میں، ایسے لوگوں کے چکروں میں نہیں آنا۔ خدا کا کلام واضح طور پر بیان کر رہا ہے، اور اگر آپ میری اس آواز کو سن رہے ہیں تو میری یہ آواز آپ پر گواہی ہے۔ آپ خدا کے تخت عدالت کے سامنے یہ بات نہیں کہہ سکتے کہ خداوند ساڈے تک دے کسی بندے نے گل دسی نہیں سی۔ اور یہی بات آگے خداوند جو ہے اپنے لوگوں کو کیا بیان کر رہا ہے، متی رسول اس کے 24 باب اور اس کی 23 سے 25 آیت میں خداوند بیان کرتا ہے، اس وقت یعنی اخیر دور میں اگر کوئی تم سے کہے کہ دیکھو مسیح یہاں ہے یا وہاں ہے تو یقین نہ کرنا، کیونکہ جھوٹے مسیح اور جھوٹے نبی اٹھ کھڑے ہوں گے اور ایسے بڑے بڑے نشان اور عجیب کام دکھائیں گے کہ اگر ممکن ہو تو برگزیدوں کو بھی گمراہ کر لیں۔ دیکھو میں نے پہلے ہی تم سے کہہ دیا۔ یہاں پر خداوند خدا بالکل بھی یہ بات نہیں کہہ رہا کہ خدا کے جو برگزیدہ ہیں وہ بھی گمراہ ہو جائیں گے، بلکہ خداوند یہ بیان کر رہے ہیں کہ جو شیطان اور ابلیس کے لوگ ہوں گے، جو ان معجزات اور جھوٹے نبیوں کے پیچھے بھاگتے ہیں، ان کے کام اس قدر اصل دکھنے والے ہوں گے کہ اگر ممکن ہو سکتا تو شاید برگزیدوں کو بھی وہ گمراہ کر لیتے۔ لیکن خدا کے برگزیدوں کی جو حفاظت ہے وہ یسوع مسیح خدا کا پاک روح خود کرتا ہے، اور جو اس کے لوگ ہیں، جیسے خداوند نے یوحنا 10 باب میں کہا کہ میری بھیڑیں میری آواز سنتی ہیں،
جو خدا کی بھیڑیں ہیں وہ خدا کی آواز سنتی ہیں، اور یہ لوگ جتنی مرضی اپنی کوششیں کر لیں، جو خدا کے لوگ ہیں وہ ان میں سے نکل جاتے ہیں۔ اگر آپ بھی خدا کے ساتھ محبت رکھتے ہیں، اس کی دی ہوئی تعلیمات کے ساتھ محبت رکھتے ہیں، تو آپ ان کے جھوٹوں میں کبھی بھی نہیں خوش ہو سکتے۔ آپ ان سے کنارہ کرو گے، اور جب خدا آپ کی آنکھیں کھولتا ہے تو آپ ان میں دوبارہ واپس شامل نہیں ہوتے، کیونکہ یہ لوگوں کا جو باپ ہے وہ خدا نہیں بلکہ ان لوگوں کا باپ ابلیس ہے، اور ان کی جو تعلیم ہے وہ ابلیسی ہے، نہ کہ خداوند کی تعلیم ہے۔ اور لہٰذا یاد رکھیے انہی لوگوں کے بارے میں خداوند خدا نے متی 7 باب اور اس کی 21 اور 23 آیت میں کیا بیان کیا ہے؟ یسوع مسیح نے کہا کہ تخت عدالت کے دن یہ سارے لوگ میرے سامنے ہوں گے۔ متی 7 باب اور اس کی 21 اور 23 آیت میں یوں بیان ہے، جو مجھ سے اے خداوند کہتے ہیں، ان میں سے ہر ایک آسمان کی بادشاہی میں داخل نہ ہوگا، مگر وہی جو میرے آسمانی باپ کی مرضی پر چلتا ہے۔ آسمانی باپ کی مرضی پر ہم کیسے چل سکتے ہیں؟ جب ہمیں واقعی آسمانی باپ کی مرضی کا پتہ ہو۔ آسمانی باپ کی مرضی کا کیسے پتہ چلے گا؟ بائبل مقدس کی تعلیم سے، نہ کہ ان لوگوں کے بولوں سے، نہ کہ ان لوگوں کی حرکتوں سے، ان لوگوں کے جھوٹے معجزات، جھوٹی گواہیوں اور جھوٹے کاموں سے، بلکہ بائبل کو پڑھنے سے، بائبل کو سننے سے ہمیں خدا کی مرضی پتہ چلے گی۔ اگلی آیت میں لکھا ہے، اس دن بتھیرے مجھ سے کہیں گے، اے خداوند کیا ہم نے تیرے نام سے نبوت نہیں کی، اور تیرے نام سے بدروحوں کو نہیں نکالا، اور تیرے نام سے بہت سے معجزے نہیں کیے؟ اس وقت میں ان سے صاف کہہ دوں گا، میری کبھی تم سے واقفیت نہ تھی، اے بدکارو میرے پاس سے چلے جاؤ۔ خداوند کا کلام واضح طور پر بیان کر رہا ہے کہ خداوند کہہ رہا ہے کہ میں نے تو اپنے رسولوں کو، اپنے لوگوں کو اس سے پہلے کہ آسمان پر اٹھایا جاتا یہ تعلیم دی تھی کہ پس تم جا کر پوری قوموں میں، پوری تخلیق میں، ہر نیشنز میں، ہر کنٹری میں مسیح کی مصلوبیت کی، اس کی صلیب کی منادی کرو۔ لیکن تو ہی تے شفاواں وانڈ دے رہے جے، تو ہی تے معجزے کر دے رہے جے، تو ہی تے ایسیاں نبوتاں کر دے رہے جے جنہاں دی کوئی ذکر ہی نہیں سی، جن کا کوئی وجود ہی نہیں تھا۔ تمہارے جو معجزے تھے، تمہاری جو شفائیں تھی، وہ صرف لوگوں کو خوش کرنے کے لیے تھی، جن کا وجود حقیقت میں کچھ بھی نہیں تھا۔ لیکن یہ لوگ اپنے دل میں، اپنی روح میں، اپنے ذہن میں، اپنی ذہانت میں یہی سوچتے ہیں کہ شاید ہم خدا کی خدمت کر رہے ہیں۔ لیکن میرے عزیزو، جیسے میں نے تھوڑی دیر پہلے کہا کہ خدا کی خدمت اگر کرنی ہے، خدا کی منادی اگر کرنی ہے، خدا کی اگر مرضی کو جاننا ہے، تو وہ بائبل میں سے ہے، نہ کہ جو کچھ آپ خود سوچتے ہو، جو کچھ آپ خود ایکسپیرینس کرتے ہو، جو آپ کی خوابوں میں آتا ہے، وہ خدا کی مرضی نہیں ہے۔ خدا کی مرضی وہ ہے جو اس کا ہر ایک لفظ بائبل مقدس میں موجود ہے۔ اور خدا ایسے پکھنڈیوں کو جو جھوٹی شفاؤں، جھوٹی نبوتوں اور غیر زبانوں کا دعویٰ کرتے ہیں، خدا ان کے بارے میں صاف صاف کہتا ہے کہ میں ان سے صاف صاف کہہ دوں گا کہ میری کبھی تم سے واقفیت نہیں تھی۔ لیکن ان میں کسی ایک کے بارے میں بھی خدا یہ بیان نہیں کرتا کہ ایک بندہ آتا ہے اور وہ کہتا ہے، خداوند میں نے تیری صلیب کی منادی پوری دنیا میں کرتا رہا، اور خدا کہتا ہو کہ میری کبھی تجھ سے کوئی واقفیت نہیں۔ بلکہ خدا ان جھوٹے رسولوں اور جھوٹے نبیوں، جو خود کو آج بھی اپوسٹلز کہتے ہیں، جو خود کو آج بھی نبی کہتے ہیں، یہ سب نبی اور اپوسٹل ہیں ضرور، لیکن خداوند کے نہیں بلکہ ابلیس کے یہ نبی اور رسول ہیں۔ اور میرے عزیزو، میری یہ وارننگ ہے، بائبل مقدس کی تعلیم آپ کو یہ بیان کر رہی ہے کہ ایسے پکھنڈیوں سے دور رہو، اور ایسے پکھنڈیوں سے اپنے بچوں کو، اپنے مال کو، اپنی دولت کو، اپنی جانوں کو ان لوگوں سے محفوظ کر لو۔ جتنا دور ہو سکتا ہے ان لوگوں سے دور رہیں۔ کیوں؟ کیونکہ یہ لوگ نہ تو خدا کے لوگ ہیں اور نہ ہی اس کی تعلیم دیتے ہیں۔ ان کا خدا ان کا پیٹ ہے، اور یہ اسی کی منادی کرتے ہیں۔ تو خداوند آپ لوگوں کے ساتھ ہو، خداوند آپ لوگوں کو ابلیس اور اس کی تعلیمات اور اس کے لوگوں سے بچا کر محفوظ رکھے۔ خداوند آپ کے اور آپ کے بچوں کو پر اپنا رحم والا ہاتھ ابد تک رکھے۔ آمین۔